أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، لاسٹ ورڈ معاون کے نام پر اس صورت کا نام ہے. اس سے پہلے سورہ فیل اور سورہ قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے ماحول کو ڈسکس کیا تھا. اس صورت کا ترجمہ یہ ہے: کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، غریب کو کھانا کھلانے میں دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. ایسے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیز اس سے بھی انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے کریشن کا کلائمیکس بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیسٹ اسٹیچر میں، بیسٹ مولڈ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، اپنی روح کو پھونکا. لیکن وہی انسان اگر ڈے آف ججمنٹ کو ڈینائی کرتا ہے، اس کے ہارٹ میں اگر ڈاؤٹس ہوتا ہے، تو پھر اس کا کیا کریکٹر بنتا ہے، کتنا امورل بیہیویئر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. اس صورت کی بگننگ کوশ্چن فارم میں ہوتا ہے: کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ڈے آف ججمنٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو، ریوارڈ اور پنشمنٹ کے کانسیپٹ کو ڈینائی کرتا ہے، جنت اور جہنم کو جھٹلاتا ہے. تو اس کا کریکٹر یہ ہے اور اس کا بیہیویئر یہ ہے کہ سوسائٹی کا جو سب سے ویک اور ونریبل پرسن، آرفنس، اس کو وہ دھکے دیتا ہے، اس کے رائٹس کو وائلیٹ کر کے ڈپرائیو کرتا ہے، اس کی پراپرٹی کو کنزیوم کر لیتا ہے. اس کو انسلٹ کرنا، آپریس کرنا، یہ انتہائی جو غیر اخلاقی کام ہے اس کو انجام دیتا ہے. اور جو نیڈی پرسن ہیں، جو پور پیپلس ہیں، ہنگری ہیں، نہ اس کو خود بھی کھانا کھلاتے ہیں، نہ دوسروں کو انکریج کرنا ہے، ایڈوائس دینی ہے. یعنی کہ سوسائٹی کے ویلفیئر میں، بیٹرمنٹ میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اتنا روڈ بیہیو وہ ایک آرفنس کے ساتھ اور ایک نیڈی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ کریکٹر اور یہ بیہیویئر صرف اس بنیاد پر کہ اس کو یقین نہیں ہے آخرت پر. فویل للمصلین، اور ویل ہے، تباہی و بربادی ہے ایسے نمازوں کے لیے. ویل کا دو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. ایک تو ویل کے معنی ڈسٹرکشن کے ہیں، تباہی و بربادی، اور ویل کا دوسرا ٹرانسلیشن جہنم کی ایک ویلی ہے جس سے جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. بہت ہی ڈیڈلی ویلی.
وہ ٹھکانہ بتایا ہے۔ نماز جو کہ ایک مسلم کی لائف اسٹائل کا انٹیگرل پارٹ ہے، اور ڈکلیریشن آف فیتھ کے بعد اسلام کا سیکنڈ پیلر ہے، بہت بڑی عبادت ہے، تو اس نماز کو بھی نیگلیکٹ کرتا ہے، اس نماز کو بھی ڈیلے کرتا ہے، اور اگر نماز پڑھ بھی لے تو انٹینشن صرف پریٹینس کراتا ہے، شو آف کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیگن اور ہپوکریٹس، اس کی کریکٹرسٹک کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ڈسکرائب کیا ہے، اور اس کے بیہیویئر کو ڈسکس کیا ہے کہ کتنا بد اخلاق ہو جاتا ہے، کس لیول میں گر جاتا ہے، کتنا امورل ایکٹیویٹیز کرنے لگتا ہے وہ۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جو ہاؤس ہولڈ کے جو اسمال آئٹمس جو ہوتے ہیں، جنرلی سوسائٹی میں عاریتاً ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے، اس کو بھی دینے میں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، ریفیوز کر دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں، چھوٹی موٹی جو برتنے کی جو چیزیں ہیں، اس درجے کا وہ کنجوس ہو جاتا ہے، اسٹینجی ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں رائٹس کو یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، جو حقوق اللہ ہے اور جو حقوق العباد ہے، لیکن حقوق اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو تذکرہ فرمایا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، اس کی ادائیگی میں بھی ڈیلے کرنا، یا اگر نمازیں پڑھنا تو صرف دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، پریٹینس اور شو آف انٹینشن ہو، لوگوں میں اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، تو کتنا بڑا اللہ کے رائٹس کا وائلیشن ہے یہ۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، جو ہیومن رائٹس ہے، جو ہیومن بینگ کے جو رائٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم رکھا، پہلے بیان فرمایا، اس کی کتنی ویلیو ہے، کتنا اہمیت ہے، کہ ڈے آف ججمنٹ پر اگر یقین نہ ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کرپشن ہوگا، کرائم کرے گا، غریبوں کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ کائنڈنیس، جسٹس، کمپیشن، آنیسٹی، اس سے وہ ہیٹ کرنے لگے گا، اور وہ ایروگینس اور جیلسی کے ساتھ لائف کو جیے گا وہ۔ اس کے برخلاف جن کا یقین ہوگا، بلیف ہوگا ڈے آف ججمنٹ پر، وہ تو جنرس ہوگا، وہ یتیموں کی کفالت کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا۔ اسلام کو جو ایولیوشن جو آیا ہے وہ ایسے نہیں آیا، ایک بہت بڑی وجہ انفاق فی سبیل اللہ کی رہی ہے۔ صحابہ کرام میں ایوریج اپنی انکم اور ویلتھ کا خرچ کرنے کا جو پرسنٹیج تھا وہ 90% تھا۔ ایک صحابی کا بڑا کرٹیسزم ہوتا تھا کہ یہ مائزر ہیں، کنجوس ہیں، اپنی ویلتھ کو ود ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ لیکن ریسرچ کرنے پر یہ پایا گیا کہ جس صحابی کا کرٹیسزم ہوتا تھا وہ اپنے ویلتھ اور انکم کا 60% خرچ کرتے تھے غریبوں میں، اللہ کے راستے میں۔ یہ سرپرائزنگ ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر انڈیویجول سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل بن جائے، پروڈکٹیو ہو جائے، تاکہ سماج کا، سوسائٹی کا، کمیونٹی کا بیٹرمنٹ ہو، ویل بینگ ہو، ویلفیئر ہو پائے، ریفارمیشن ہو پائے۔ اس صورت سے ہمیں کچھ لیسنس ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈے آف ججمنٹ پر ہمارا کنوکشن ہو، اگر ہم رائٹیس بننا چاہتے ہیں، گڈ ایکشن چاہتے ہیں، تو پھر
اپنے ہارٹ میں کنوکشن لانا ہوگا. اور آرفنس جو ایک کمیونٹی کا ونریبل پرسن ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیمانڈ کو نہیں رکھ سکتا، اپنے رائٹس کو انشور نہیں کر سکتا، جس کے فادر نہیں ہوتے ہیں، اس کو فائنینشیل سپورٹ دینا. اسی طرح سوسائٹی کے جو ہنگری پیپل ہے، پور پیپلس ہے، جو نیڈی پرسن ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، ان کو اسسٹنس پرووائڈ کرنا تاکہ وہ بھی ڈگنیفائڈ لائف جی پائیں، اور جو آرفنس ہوتے ہیں وہ بھی آنر کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی لائف کو جی پائیں. یہ ذمہ داری ہے جو کیپیبل ہیں، جن کے پاس انکم ہے، ویلتھ ہے، وہ خرچ کریں. اور نماز بہت بڑی عبادت ہے. نماز ہمیں پوری اخلاص سے پڑھنی چاہیے، ود ریورنس اینڈ ٹرینکولیٹی نماز کی پرفارمنگ ہو، پنکچولی اور کنسسٹنٹلی نماز کو پرفارم کیے جائیں. نماز کے لیے ہم ریگولر ہوں. نماز کی ادائیگی وتھ سنسیئرٹی اور ڈیووشن کے ہو. اور اسی طرح ہم اپنے ایکشنز کو چیک کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیگن اور لاسٹ میں ہپوکریٹس کی کریکٹرسٹک کو ڈسکس کیا ہے کہ وہ اس کے ایکشنز اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ انہیں اچھا کہے اور اسے ورلڈلی بینیفٹ مل پائے. تو ہمیں اپنے ایکشنز، اپنے ڈیڈس کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں ہپوکریسی تو نہیں ہے، ہمارے ایکشنز محض اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا کہ نہیں، ہم کام کر رہے ہیں اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. یہ ہمیں اپنے سیلف ایویلیوشن کرنا چاہیے. اور ہمیں جنرس ہونا چاہیے. جنروسٹی کی ٹینڈنسی اپنے ایٹیٹیوڈ میں لانا چاہیے. کنجوسی، بخل، یہ ایک منافق کی کریکٹرسٹک بتایا گیا ہے، اس کی عادت بتائی گئی ہے کہ وہ انتہا درجے کا سیلفش ہوتے ہیں. معمولی چیزوں کو بھی دوسروں کو دینا اچھا نہیں لگتا. تو اگر ہم رائٹیس بننا چاہتے ہیں، تقویٰ لانا چاہتے ہیں، گڈ ایکشنز چاہتے ہیں، تو پھر ڈے آف ججمنٹ پر، آخرت پر، اکاؤنٹیبلٹی پر، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یعنی پیراڈائز اور ہیل فائر پر ہمارا بلیف اسٹرانگ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو پیور سنسیئرٹی کے ساتھ عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کا فیصلہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.